अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज सितंबर 2025 की 18 तारीख है, जुमेरात का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं, धमाकेदार खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अडियाला के अंदर बैठकर, अडियाला में तो धमाका किया ही था, इर्द गिर्द भी उसकी आवाज सुनी गई। अब उसकी आवाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनी गई है। आज एक अनहोनी हो गई। वो क्या हुई है, किसने की, कौन पहुंचा, कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें, उसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने आपके साथ रखनी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट का महाज जो है वो बहरानी कैफियत का शिकार होता जा रहा है। हर आता दिन, हर गुजरता दिन एक नए बहरान की जानिब जनाब मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान को धकेल रहा है। असल में हुआ क्या, आज के दिन कितने जजेस ने समातें सुनने से इनकार कर दिया है, और इस वक्त जो कैफियत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वो कैसी है, उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अपराइट जजेस यानी जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ये तमाम के तमाम जजेस तारीख के किस दौराहे पर खड़े, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। जबकि आपको याद होगा 2 दिन पहले जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन पीटीए को हटाने का जो ऑर्डर जारी किया था, यानी उनको मुअत्तल करने का जो हुक्मनामा जारी किया था, उसको इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए दायर कर दिया गया और फिर इंतजार किया गया कि उसके अंदर से क्या निकलता है। अब उस हुक्मनामे के हवाले से भी एक इंतहाई अहम खबर आई है, उसकी डिटेल्स यानी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रखे रहने से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि जो निज़ाम अदल और इंसाफ की मुशगाफियाँ हैं, जब मुनसफीन ही इंसाफ के तलबगार या तालिब दिखाई दें तो आम लोगों को इंसाफ की फराहमी का जो मामला है वो कितना गंभीर होगा, इसके ऊपर आपने फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या फिर थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा देना। ये आप कर सकते हैं, मुझे पता है, ये आप कर, इतना तो जरूर आप कर सकते हैं ना। भले आप वाईफाई मोड पे या एआई से करवा लीजिएगा, एक चैट जीपीटी में लिख लें करके तो आपको मिल जाएगा। आलसियों का पिंड फुदुआ ने लुट लिया सी, तो आप तो फिर भी 25 करोड़ है ना भाई, हैं, कर लें। अच्छा जी, टॉप स्टोरी ऑफ द डे पे आने से पहले, क्योंकि ये असल खबर है, असल खबर क्या है वो बता रहा हूँ, उससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं। आज शाम का जो व्लॉग होगा यानी तकरीबन कोई 5:30 पौने 6 बजे जो व्लॉग अपलोड होगा, लंदन से एक बड़ी खबर लेकर आ रहा हूँ। कैदी नंबर 804 के हक में जाने वाली ये खबर आपके 14 तबक रोशन कर देगी। उसका इंतजार करना है क्योंकि मैं उसकी डिटेल्स निकाल रहा हूँ, जैसे ही आएंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, आज इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खानम साहिबा और बाकी बहनें अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गई। सब खलबली मची हुई। मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसी क्या खबर आने लगी है। फिर पता चला इमरान खान ने चीफ जस्टिस याया आफरीदी साहब को खत लिखा है, वो पहुंचाने गई थी। खत में क्या लिखा है, इमरान खान साहब कहते हैं, मोहतरम सर, चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहते हैं, मोहतरम सर, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी पर हूं। कहते हैं कि मैं आपकी सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी पर हूं और यह खत लिख रहा हूं जिसके दरवाजे मुझे और मेरी अहलिया को इंसाफ देने के लिए 772 दिन से बंद हैं। व्हाट अ पिटी, व्हाट अ शेम। यानी इस खत के अंदर आप दर्द मुलाजा कीजिए, इमरान खान साहब की तहरीर का दर्द मुलाजा कीजिए, और अगर इसको वक्त का मुनसिफ आजम नहीं समझ पाता तो इससे बढ़कर तकलीफ दे और दर्दनाक बात क्या होगी। हाँ जी, क्या लिखते हैं, मोहतरम सर, मैं आपकी सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ 31 किलोमीटर की दूरी पर हूं। यह खत लिख रहा हूं जिसके दरवाजे मुझे और मेरी अहलिया को इंसाफ देने के लिए 772 दिनों से बंद हैं। मेरी अहलिया बुशरा बीबी निहायत सब्र और तहम्मुल से गैर इंसानी और जिल्लत आमेज सलूक बर्दाश्त कर रही हैं। वो तन्हाई में कैद हैं, तिब्बी इलाज से महरूम, टीवी, किताबों या बाहर की दुनिया से राब्ते से दूर, ना ही उन्हें इलाज की सहूलत दी गई है। पाकिस्तानी कानून ख्वातीन को जमानत के लिए खुसूसी रियायत देता है, लेकिन बुशरा बीबी के केस में यह उसूल भी मुअत्तल कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी बीवी हैं। वो उन्हें तोड़ना चाहते रहे, लेकिन वो इस ताकत का अंदाजा नहीं जो उनके ईमान से उन्हें मिलती है। फिर वो कहती हैं, इमरान खान साहब फरमाते हैं कि आज पाकिस्तान फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है।
یہ انہوں نے اپنے خط میں لکھا ہے. پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حلف کو پورا کریں اور ثابت کریں کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اب بھی انصاف کی آخری پناہ ہے. عدلیہ کی آزادی کو بحال کریں اور عمران خان صاحب کے اس خط کے اندر جو درد ہے اس کو کوئی اور محسوس کرے نہ کرے. ان کا فالوور 25 کروڑ پاکستانی، پاکستان کا 68% نوجوان بخوبی محسوس کر رہا ہے. اس خط کے ذریعے عمران خان صاحب کی سنوائی ہو نہ ہو، لیکن انہوں نے نظام عدل انصاف کے آخری پلر کو بھی ننگا کر دیا ہے عوام کے سامنے. اور مجھے اس بات پہ کوئی دورائے نہیں ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑنے لگا. لیکن فرق وہاں نہیں پڑتا جہاں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، حمیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا، ایک عدالت کو ایکسپوز کر دیا عمران خان صاحب کو، دوسری عدالت کو ایکسپوز کر رہے ہیں یعنی ہائی کورٹ کو. وہاں کے جو اپ رائٹ سینئر ججز ہیں لائک جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر. ہوا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز آج بھی کیسز کی سماعت نہیں کر رہے. جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم سومرو یہ بھی چھٹی پر ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب عدالتی حکم کی وجہ سے کام نہیں کر رہے. یوں آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی 6 عدالتیں خالی پڑی ہوئی ہیں. یعنی یہ احتجاجی کیفیت، بحرانی کیفیت کا ٹربو لیول ہے، نیکسٹ لیول ہے، اس لیول پر چلی گئی ہے. کیونکہ جب انصاف فراہم کرنے والے خود انصاف کے متلاشی ٹھہریں تو پیچھے کیا بچے گا. آپ نے گزارش ہے کہ عمران خان صاحب نے آج جو چیف جسٹس کو خط لکھا ہے، نکلنا اس میں تو کچھ نہیں ہے. جو دردناک کہانی انہوں نے بیان کیا اس کے اوپر، اور جو اپرائٹ ججز ہیں ان کے لیے ون ورڈ فار دیم. جی پلیز، عمران خان کے لیے ایک لفظ اور ان اپرائٹ ججز کے لیے ایک لفظ. جناب ابھی آگے چلتے ہیں. جی، پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں ملک بھر میں پاسپورٹ دفاتر سے ہزاروں پاسپورٹ چوری ہونے کا جو انکشاف ہوا ہے، اس پہ ڈی جی پاسپورٹ صاحب کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی چوری شدہ پاسپورٹ پر پاکستان سے سعودی عرب گئے، وہاں وزارت داخلہ نے انہیں گرفتار کیا، سعودی عرب نے انہیں ملک بدر کر دیا ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ باقی جو چوری شدہ پاسپورٹ والے تھے وہ کہاں پہنچے ہیں. جی اچھا، 190 ملین پاؤنڈ کیس، نیب کیس میں سزا معطلی کا کیس جلد مقرر کروانے کے لیے پی ٹی آئی سرگرم ہے. انتظار پنجھوتا علی بخاری ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہوئے تھے اور پھر یقین دہانی یہ کروائی گئی ہے کہ 25-26 ستمبر کو یہ درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے لگا دی جائے گی. اب سماعت کے لیے اب پتہ نہیں یقین دہانی کی گئی ہے، اس دن یہ ڈیٹ دیں گے یا اس دن سنیں گے، یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا جناب. اچھا، ایک گڈ نیوز جو کل مجھے بڑی اٹریکٹ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ حرم کا جو سیکیورٹی ہے وہ ان کے ذمہ ہوگی آئندہ بائی لیٹرل جو میوچل ٹریٹی ہے اس کے تحت. تو یہ بڑی اچھی بات ہے، اٹس اے گڈ نیوز فار پاکستان. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے قرضوں میں بھی سعودیہ پاکستان کا اتنا ہی ساتھ دے گا جتنا پاکستان کسی انسیکیور سچویشن میں سعودی عرب کا ساتھ دے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر پوچھا جا رہا ہے. ابھی آ جاتے ہیں دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے 26 نومبر کیس میں علیمہ خان کی عبوری ضمانت کنفرم کر لی ہے. جی، عمران خان اور بشرا بی بی کی القادر ٹرسٹ کیس میں سزا معطلی کی درخواستیں 25 ستمبر کو سماعت کے لیے مقرر کی جائیں گی. 25 ستمبر کو مقرر کی جائیں گی، ڈیٹ بعد میں ملے گی جو میں اب اس سے سمجھ پایا ہوں، اخذ کر پایا ہوں. توشہ خانہ وریت اپیل کی جلد سماعت مقرر کروانے کی پٹیشن کی سماعت کل 19 ستمبر جبکہ القادر اپیل یعنی درخواست ضمانت کی سماعت 25 ستمبر کو ہوگی. جی ایچ کیو حملہ کیس اور 9 مئی کے مقدمات کی سماعت کل راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ہونے لگی ہے. جی، عمران خان کے ویڈیو لنک سے پیشی کے حوالے سے ایس او پیز بھی جاری ہو گئے ہیں اور اس میں خلاف ورزی پر فوجداری قوانین کے تحت کارروائی ہوگی. کوئی بھی اس سے تصویر نہیں لے پائے گا، ویڈیو نہیں بنا پائے گا، کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت ہی کرے گی، کوئی بھی شخص ریکارڈنگ نہیں کر سکے گا. عدالت کا حکم ہے کہ کوئی بھی ویڈیو لنک کارروائی کا ٹرانسکرپٹ حاصل نہیں کر سکے گا. ہماری عدالتیں ماشاءاللہ سے بڑی آزاد ہیں. ہمارے چیف جسٹس صاحب لائیو سٹریم کرتے تھے تو اس کو بھی لائیو سٹریم کر دیا جائے اور عمران خان کو یہ بھی رائٹ دے دیا جائے کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے امداد کی اپیل کر دیں. میں کہتا ہوں بیسٹ ہو جائے گا. پرابلم کیا ہے؟ ایک بندے کی ویڈیو سے یا اس کی لائیو سٹریمنگ سے اتنی گھبراہٹ ہے یار. اچھا، عمران خان کی بہنیں اور وکلا کی بڑی تعداد تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ میں پہنچی تھی اور آج جو ہے اڈیالہ میں ملاقاتیں بھی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ملاقات ہو پاتی ہے نہیں ہو پاتی. لیکن ان خبروں کے بیچوں بیچ ایک اور بڑی خبر، حال ہی میں چیئرمین پی ٹی اے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کو برطرف کرنے کا حکم دیا تھا جناب بابر ستار صاحب نے. اس کا کیا بنا یہ بتاتا ہوں. جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل، برطرف ہونے والے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کو چیئرمین پی ٹی اے کے عہدے پر بحال کر دیا گیا. جسٹس یحییٰ آفریدی کے ٹرانسفر کردہ 11ویں نمبر کے جج جسٹس آصف اور جسٹس یحییٰ خان کے لگایا گیا 12ویں نمبر کے جج جسٹس امام امین منہاس نے میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان کے حق میں آرڈر جاری کر دیا. ان دونوں ججز کے سامنے جسٹس ڈوگر نے کیس فکس کیا.
یہ حالات ہیں جی، ملک کے یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کیا حالات رہیں گے اور کیا واقعات رہیں گے؟ کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیادہ لگتی ہے سانو کی. کیسے کر لیتے ہو یار؟ یہ احسن اقبال صاحب اور جاوید چودھری صاحب کا شو تھا، اس میں احسن اقبال صاحب کہتے ہیں سیالکوٹ کا ایک وفد جب مارکہ حق کے بعد جرمنی گیا تو وہ بتا رہا تھا کہ امیگریشن افسر نے ان کا پاسپورٹ دیکھ کر کہا اسٹرانگ نیشن. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے پاکستان کے کچھ لوگ ملک سے باہر گئے، ان کا تعلق نون لیگ سے تھا، تو لوگوں نے جب پاسپورٹ دیکھا تو کہا کہ یو آر فرام اے کنٹری ویئر عمران خان لیوز. وہ بھی اسٹرانگ نیشن ہونے کا ایک میسج تھا. کبھی اس کی بھی تعریف کر دیا کریں گے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا. میں اتنا کہنا چاہوں گا. کیسے کر لیتے ہو یار؟ صدیق جان کہتے ہیں اس نظام کی کریڈیبلٹی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انہوں نے کل میچ کھیل کر بھارتی لابی کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کیا، تو اس سرنڈر کے لیے عمران خان دور کے رمیز راجہ کو بھی ساتھ کھڑا کیا تاکہ پاکستان کا ریاکشن نہ آئے اور پاکستانی دیکھ کر کہیں کہ اگر رمیز راجہ اس فیصلے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ فیصلہ درست ہی ہوگا. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. رمیز راجہ صاحب نے منصور علی خان کے شو میں بیٹھ کر کہا، یہ عمران خان صاحب کے ایک قصے کی کچھ ڈیٹیل ہے کہ 1986 میں بھارت میں 6 میں سے 5 ون ڈے ہرائے. عبد القادر کے رن آؤٹ ہونے پر ایک میچ ٹائی ہوا. عمران خان عبد القادر کو باؤ بلاتے تھے. ڈریسنگ روم میں عمران خان نے عبد القادر کو کہا باؤ رات کو میں نے تمہارا نام تکیے پر لکھ کر رکھ کے کسنڈ مارے ہیں، یعنی ان کو مکے مارے ہیں. تو عمران خان ایسا کیپٹن تھا اپنے دور کا کہ 6واں میچ ٹائی ہونے پر بھی وہ اس بندے کے اوپر غصے تھے جس کی وجہ سے وہ میچ ٹائی ہوا تھا. تو انہوں نے عبد القادر کے نام کا تکیہ بنا کے اس کی کٹاس لگائی تھی. یہ اپروچ جب آپ کی ہوتی ہے نا تو پھر آپ میچز جیتا کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ جناب محمد مالک صاحب کے شو میں رؤف فتح صاحب، یہ ان کا تعلق سپریم کورٹ بار سے، یہ فرماتے ہیں اگر کوئی جج پسند نہیں کرتا اور اس ماحول میں کام نہیں کر سکتا تو باوقار طریقہ یہی ہے کہ چپ کر کے استعفیٰ دے کر بیٹھیں. یہ باوقار طریقہ ہے تو باوقار طریقہ تو پھر اس گورنمنٹ کے لیے بھی ہونا چاہیے. آپ بھی استعفیٰ دے دیں، چیف الیکشن کمشنر بھی استعفیٰ دے دیں، جو بے وقار طریقے سے بیٹھے ہیں وہ باوقار طریقے سے استعفے دے دیں. لیکن اس ملک میں وقار کا لیول وہ نہیں ہے جو ویسٹ میں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. یہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں ایک اپنی طرف سے سمجھدار خاتون ایک فحش گفتگو کرنے والے شخص کی وکالت کرتے ہوئے انہوں نے مریم اورنگزیب کو کامنٹ کرتے ہوئے تانا دیا ہے جو رضی دادا کے حق میں کھڑی ہوئی تھیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی بے سبب نہیں، غالب اس کے پیچھے انہی کا گڑ شامل ہے. میٹھا تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھا دادا جی نے، میٹھا تھوڑا زیادہ ڈال دیا تھا. اس سارے معاملے کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست کامنٹ کر رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے اپڈیٹ آتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. شام والا بلاگ زیادہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ خان صاحب کی قید سے یعنی رہائی سے جڑی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.